اچھا جی، علی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال جو ہے اس سے پہلے میں ایک سوال کو اچھے سے سمجھانے کے لیے میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے اور کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شخص ہے سامنے والا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بعد غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے بھائی دیکھو اس کا یہ عقیدہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے عقیدہ غلط ہے لیکن اس سے کافر نہیں ہوا ہے. ہوں. وہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ شخص مسلمان ہے یا پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر آپ بات کر رہے ہیں غامدی صاحب کی، نہیں نہیں میں نہیں 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 میں کسی میں بھی بتا رہا ہوں، سن لیجئے. چونکہ غامدی صاحب کا ایک اصول ہے اور اس اصول کی بنیاد پر وہ قادیانیوں کو کی تکفیر نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو دجال کہا جائے گا، کذاب کہا جائے گا، لیکن اس کو ہم تکفیر نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ہونا ضروری ہے اور اتمام حجت نبی کرے گا تو اب اس کے بعد نبی کے بعد تکفیر نہیں ہو سکتی. یہ ان کا ایک اصول ہے. ان کا یہ اصول صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر مان لیجئے کوئی صاحب غامدی صاحب کو فالو کر کے یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا، کذاب تھا، ختم نبوت کے عقیدے پر میرا ایمان ہے لیکن میں کافر نہیں کہوں گا، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے چونکہ اس کا ایک اصول ہے، حالانکہ اصول غلط ہے. لیکن اگر ایک آدمی کسی اس طرح کے اصول پر پابند نہیں ہے اور وہ محض یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ غلط ہیں لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، پوری دنیا نے، پوری امت نے تکفیر کی ہے اور ضروریات دین کے یعنی جو دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کے انکار کرنے والے کی تکفیر کے اوپر امت متفق ہے. اب اگر کوئی شخص ایسے شخص کو کافر نہ مانے تو اس شخص کو بھی، اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بنیادی باتوں کا انکار کرنے کے باوجود بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں اور یہی چیز غلط ہے. جی آپ صحیح پہنچ گئے. مطلب کہنے کا یہ ہے اگر کوئی شخص ایسے شخص کی تکفیر نہ کرے اور کہے یہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ذبیحہ ہم حلال اس ہے، کو کافر مانتے ہیں. اگر وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تب بھی؟ جی ہاں، چونکہ وہ ضروریات دین کے منکر کو مسلمان مان رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے. چیز خود کفر ہے. جی اب میرا سوال اب نبی 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 پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ جو آپ نے آخر میں بولا ہے یہ خود ایک کانٹرڈکشن ہے. یعنی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں اور اس کے بعد ایک نبوت کے مدعی کی تکفیر نہیں کر رہا، تو یہ بے وفائی. اور بتاؤ بے وفائی کیا ہے؟ جی بالکل صحیح فرما. مثلا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہی یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم اس کو اسلام کا بدترین دشمن کافر مانیں گے. اب یعنی کوئی کہ پھر بندہ وہ یہ کہے جی میں خاتم النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں مگر غلام احمد قادیانی کو میں تکفیر اس کی نہیں کر رہا، تو پھر وہ ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. جی صحیح پوائنٹ پکڑا.